السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 سے آیت نمبر 190 تک تمام آیت کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ تم فرماؤ، میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ تم فرماؤ، میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے کی عاجزی، عظمت الہی اور عقیدہ توحید کے اظہار کا حکم فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قدرت و اختیار اور علم ہے، خواہ اپنی ذات کے متعلق یا دوسروں کے بارے میں، یوں ہی دنیاوی چیزوں کے بارے میں یا قیامت، آخرت اور جنت کے بارے میں، وہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین و آخرین سے افضل ہونا، دنیا و آخرت کے امور میں تصرف فرمانا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا عطا فرمانا بلکہ جنت عطا فرمانا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہے۔ اور اگر میں غیب جان لیا کرتا، اس آیت مبارک میں علم غیب کی نفی کی علماء کرام نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ ان میں سے چار توجیحات یہ ہیں جنہیں حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بیان پر مشتمل اپنی لاجواب کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہر چیز کا روشن بیان ہے میں فرمایا گیا ہے۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ
شفا شریف میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیوب پر مطلع فرمایا اور آئندہ ہونے والے واقعات سے باخبر کیا۔ اس باب میں احادیث کا وہ بحر ذخائر ہے کہ کوئی اس کی گہرائی جان ہی نہیں سکتا اور نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو یقین اور وثوق سے معلوم ہے اور ہم تک اس کی خبریں متواتر طریقے سے کثرت سے پہنچی ہیں، اور غیب پر اطلاع ہونے پر ان احادیث کے معنی وہ مطالب آپس میں متحد ہیں۔ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وضاحت ان قرآنی آیات کے منافی نہیں جن میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا، اور اس آیت کریمہ میں کسی واسطے کے بغیر یعنی علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب پر مطلع ہونا ثابت ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ سورۃ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہے، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ علامہ علی محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام تواضع اور ادب کے طور پر فرمایا ہو، اور مطلب یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی مجھے اطلاع دی اور جو میرے لیے مقرر فرمایا میں صرف اسی کو جانتا ہوں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب پر مطلع ہونے سے پہلے یہ کلام فرمایا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی اطلاع دی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام کفار کے سوال کے جواب میں صادر ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیبی اشیاء کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے پر دلیل بن جائے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلائی جمع کرنا اور برائی نہ پہنچانا اسی کے اختیار میں ہو سکتا ہے جو ذاتی قدرت رکھے، اور ذاتی قدرت وہی رکھے گا جس کا علم بھی ذاتی ہو، کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہے اس کے تمام صفات ذاتی۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی اور میں بھلائی جمع کر لیتا اور برائی نہ پہنچنے دیتا۔ بھلائی سے مراد راحتیں اور کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے، اور برائیوں سے تنگی اور تکلیف اور دشمنوں کا غالب آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے مراد سرکشوں کا مطیع اور نافرمانوں کا فرما بردار اور کافروں کا مومن کر لینا ہو، اور برائی سے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا۔ تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ اگر میں نفع و ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین و کافرین تمہیں سب کو مومن کر ڈالتا اور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ آیت نمبر 190 اور 90 میں ارشاد ہے وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب مرد اس عورت پر چھایا تو اسے ایک ہلکے سے بوجھ کا حمل ہو گیا تو وہ اسی کو لے کر چلتی رہی، پھر جب حمل کا وزن بڑھ گیا
تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ پیدا فرما دے تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں صحیح سالم بچہ پیدا فرما دیا تو انہوں نے اس کی عطا میں شریک ٹھہرا دیے، تو اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کیے، یعنی آیت نمبر 189 اور 190 کی مختلف تفاسیر ہیں۔ ان میں سے ہم یہاں 2 تفاسیر بیان کریں گے۔ نمبر 1، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بھلائی طلب کرنے اور برائی دور ہونے کے سلسلے میں بتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی تھی کہ اے اللہ عز و جل، اگر تو ہمیں صحیح سالم اور تندرست بچہ عطا فرمائے گا تو ہم ضرور تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا تو کیا ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کا شریک ٹھہرایا؟ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ان کی بات سے بری ہے۔ نمبر 2، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے یہ بطور مثال ہے، اور اس میں مشرکوں کی جہالت اور ان کے شرک کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم میں سے ہر ایک کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ماں اور باپ سے پیدا کیا، اور یہ دونوں انسان ہونے میں یکساں ہیں۔ پھر جب شوہر اور بیوی میں ملاپ ہوا اور حمل ظاہر ہوا تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں صحیح اور تندرست بچہ عطا کرے گا تو ہم ضرور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسا ہی بچہ عنایت فرمایا تو ان کا حال یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرانے لگ گئے، کیونکہ کبھی تو وہ اس بچے کو انسانی فطرت کے تقاضے کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے دہریوں کا حال ہے کہ کبھی ستاروں کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسا کہ ستارہ پرستوں کا طریقہ ہے، اور کبھی بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسے کہ بت پرستوں کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے اس شرک سے برتر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان